بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمني، يا عليم علمني. کل ہم نے سورہ کہف آیت نمبر 15 تک تلاوت کی سعادت حاصل کی تھی، لیکن ہماری تفسیر جو ہے وہ آیت نمبر 13 تک ہم نے پڑھی تھی. تو آج انشاءاللہ یہ جو بقیہ حصہ ہے اس کی تفسیر پہلے آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد اگر وقت باقی بچے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آیت نمبر 14 جو ہے، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، یہ اصحاب کہف کے چند نوجوانوں کا واقعہ قصہ چل رہا ہے جو دین حق پہ قائم تھے. تو جب ان کے ایمان کا چرچا ہونے لگا تو انہیں پکڑ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. جو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو یہ ان کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا. یہ ان کے لیے کیا تھا؟ بہت ہی سخت آزمائش کا وقت تھا. تو اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا وَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. تو جس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط فرما دیتے ہیں. کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا قصہ جو ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا. لولا ان ربطنا علی قلبها، کہ اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی. بچے کو جو صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دیا تھا. تو بتا رہے ہیں اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، یعنی بادشاہ کے دربار میں جواب دینے کے لیے وہ کھڑے ہو گئے. فقالوا، تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ہم کسی دوسری ذات کو رب ماننے کے لیے، کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہنے لگے لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو ہرگز معبود نہیں پکاریں گے. اگر ہم نے کسی دوسری ذات کو بھی معبود مان لیا، لقد قلنا اذا شططا، تو ہم بہت زیادتی کرنے والی بات کریں گے. ہم بہت زیادتی کرنے والی بات کریں گے. ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا مشکل کشا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. خالق، مالک، متصرف، عالم الغیب صرف وہی ہے. تو کہنے لگے کتنے افسوس کا مقام ہے، اولئک قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ طرح طرح کے معبود بنا رکھے ہیں. یہ لوگ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے مختلف آستانوں کا رخ کرتے ہیں. ہمارا معبود تو ایک ہی ہے. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ لوگ کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے. لولا یأتون، کیوں نہیں لاتے، جس سے ثابت ہو کہ خدا کے علاوہ کوئی دوسرا بھی معبود ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی حاجت روا مشکل کشا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے، تو کہاں سے لائیں گے. صرف سنی سنائی اور جہالت کی باتیں تو ہو سکتی ہے، معقول کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. ان کے پاس زیادہ سے زیادہ یہ دلیل ہے کہ ہم تو اس بات کا اتباع کرتے ہیں ما الفینا علیہ آباءنا، جس پہ ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے پایا. ہمارے قبیلے اور برادری کے لوگ ایسا ہی کرتے تھے. کیا وہ سارے بیوقوف تھے جو ایسا کرتے تھے؟ فلانا جو تھا وہ غیر اللہ کی نیاز دیتا ہے، فلاں قبروں پہ چادریں چڑھاتا ہے، تو ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں. تو یہی اندھی تقلید ہے
جو کہ انسانوں کے لیے تباہ کن ہے۔ یہ تقلید جو ہے یہ والی عقل، بصیرت اور فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ تو کفر، شرک، رسومات باطلہ بھی کوئی بھی عقلی یا نقلی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو ان نوجوانوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بنانے میں کوئی دلیل نہیں ہے، اگر آپ کے پاس موجود ہے تو لے کے آ جائیں۔ اور اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت تامہ کی ہزاروں دلیلیں موجود ہیں جو انسانی عقل کی کسوٹی پہ پوری اترتی ہے۔ سابقہ اقوام اور آسمانی کتابوں سے منقول دلیلیں بھی ہیں، اور روزمرہ مشاہدے میں آنے والی دلیلیں بھی موجود ہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ کیوں نہیں کھلی دلیل لاتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس آدمی سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ کفر، شرک کرنا، خدا پہ افتراء باندھنا ہے۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں کوئی دوسرا معبود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا، مگر ایسا تو نہیں ہے۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم، کیا تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو جو اس کے علم میں نہیں ہے؟ جو چیز اللہ کے علم میں نہیں ہے اس کا وجود کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب افتراء علی اللہ ہے۔ اس کے علاوہ غیر اللہ میں الوہیت ثابت کرنا یا اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ کسی دوسری ذات میں ماننا، قیامت کا انکار کرنا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا، یہ سب اللہ پہ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ اسلام نے ایسی تمام چیزوں کا علاج سبحان اللہ کے لفظ سے تجویز کیا ہے، اور فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ورد رکھو، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کرو، اس کی تسبیح اور تنزیہ بیان کرو۔ یہ شرک کا ارتکاب اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو جو ہم نے کل آیت نمبر 15 تک ترجمہ پڑھ لیا تھا اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب آگے جو آیات ہے اس کی پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر جو ہے انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب اعتزلتموہم تم ان سے کنارہ کشی کر چکے، کنارہ کشی کر چکے۔ اصل میں اعتزلتم قراء کی واو بڑھا دیا اور ہم ہے، یہ فعل ماضی ہے، تم جمع مذکر حاضر، جنہوں نے عربک گرامر پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اذ اعتزلتموہم، جب تم ان سے کنارہ کشی کر چکے، وما یعبدون، اور وہ جو پوچھتے ہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، فَأْوُوا، تو پناہ لے لو، الی الکہف، غار کی طرف، ینشر لکم، ینشر پھیلا دے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے، ویہیئ اور مہیا کر دے گا، لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے معاملے میں سے، مرفقہ آسانی۔ یعنی جب تم ان سے کنارہ کشی کر لی تم نے، اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں ان سے بھی کنارہ کشی کر لی، تو اب کسی غار میں پناہ لے لو تاکہ تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے، تمہارے معاملے میں تمہارے لیے نرمی پیدا کر دے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، وَتَرَى اور تو دیکھے گا، الشمس سورج کو، اذا طلعت جب وہ طلوع ہو، تزاور بچ کر نکلتا ہے، عن کہفہم ان کے غار سے، ذات الیمین دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب غروب ہو، تقرضہم ان سے کترا جاتا ہے، ذات الشمال بائیں جانب، وہم اور وہ، فی فجوۃ کشادہ جگہ میں ہے، منہ اس سے۔ یعنی آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب بچ کے نکلتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب کترا کے نکل جاتا ہے، اور وہ اس کے کشادہ حصے میں ہے۔ ذالک، یہ، من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ،
جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے فہو المہتدی، تو وہ ہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ، تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے ولین، کوئی دوست، مرشدہ، رہنمائی کرنے والا، یعنی جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ اسے سیدھے راستے پہ لانے والا کوئی رفیق ہرگز نہیں پائیں گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ، اور تو سمجھے انہیں، تو خیال کرے انہیں، ایقاظاً، جاگتے ہوئے، وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور تم سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم انہیں کروٹ دلاتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، ذات الیمین، دائیں جانب، وذات الشمال، اور بائیں جانب، یعنی ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلا دیتے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسط، پھیلائے ہوئے ہیں، ذراعیہ، اپنے دونوں بازو، بالوصیدی، چوکھٹ پہ، اور چوکھٹ پر ان کا کتا اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ لو اطلعت، اگر تو جانگ کر دیکھے، لو اطلعت، اگر تو جانگ کر دیکھے، علیہم، ان پر، لولیت، البتہ تو منہ موڑ لے، منہم، ان سے، فرارا، بھاگ کے، ولملئت، اور البتہ تو بر جائے، منہم، ان سے، رعبا، دہشت میں، یعنی اگر تم انہیں جھانک کر دیکھو تو ان کی طرف سے پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ، اور تمہارے اندر ان کی دہشت جو ہے وہ بھر جائے۔ آیت نمبر 18 تک ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی، ترجمے کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی ذرا بولیں تو ترجمہ سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ؟ چلے الحمدللہ۔ تو بہرحال جب یہ نوجوانوں کی بات بادشاہ نے سنی، یہ کیسے لوگ ہیں جو میری سلطنت میں میرے علاوہ کسی دوسرے کو معبود مانتے ہیں، تو اس نے ان نوجوانوں کے بارے میں اپنا فیصلہ جو ہے التوا میں ڈال دیا۔ اب مفسرین نے اس بارے میں مختلف باتیں بیان کی ہے، بعض کہتے ہیں بادشاہ نے ایک دن کی مہلت دی، بعض 3 دن، اور بعض چند دن کا ذکر کرتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بادشاہ کہیں باہر دورے پہ جا رہا تھا، تو اس نے اپنی واپسی تک اپنا فیصلہ مؤخر کر دیا ان کے بارے میں، تاکہ وہ دیکھے اس دوران یہ نوجوان اپنے عقیدے سے باز آتے ہیں یا نہیں۔ تو نوجوانوں کو بادشاہ کی غیر حاضری میں مشورہ کرنے کا موقع مل گیا، تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اب ہمارا یہاں پہ رہنا مناسب نہیں ہے، اگر اپنے عقیدے توحید پہ قائم رہتے ہیں تو بادشاہ قتل کرا دے گا، اور اگر ہم بادشاہ کی بات مان کے چلتے ہیں تو پھر دائمی خسارے میں مبتلا ہو جائیں گے، ہم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو بہتر ہے کہ ہم یہاں سے کہیں جا کے روپوش ہو جائیں، تاکہ اپنا عقیدہ بھی بچا سکیں اور بادشاہ کے قہر سے بھی بچ جائیں۔ اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب ان نوجوانوں نے بادشاہ کے بڑے دربار میں اپنے عقیدے کا اظہار کیا تو بادشاہ نے فوری طور پہ ان کا سرکاری لباس اتروا دیا، گویا ان کو سرکاری حیثیت سے معطل کر دیا، اور حتمی فیصلے کے لیے چند دن کی مہلت دے دی۔ تو موقع غنیمت جان کی یہ نوجوان وہاں سے بھاگ نکلے، راستے میں ان کی ملاقات چرواہے سے ہو گئی، اس نے ان کی پریشانی کو بھانپ لیا اور پوچھا کیا بات ہے، تو پھر وہ قصہ مختصر کے ان کو بتا دیا۔ تو چرواہے نے کہا کہ میں بھی تمہارے عقیدے پر ہوں،
چرواہا بھی ان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے عقیدے پہ ہوں اور تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے بکریوں کا ریوڑ وہی چھوڑا، ان نوجوانوں کے ساتھ ہو گیا۔ اب اس کا کتا بھی اس کے ساتھ چلنا شروع ہوا، تو انہوں نے کتے کو بھگانا چاہا، لیکن وہ کسی صورت میں ان کے ساتھ ان کا ساتھ چھوڑنے پہ تیار نہ ہوا۔ تو بہرحال جب انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ بول کے کہنے لگا کہ مجھے مت بھگاؤ، میں بھی اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، جب تم آرام کرو گے میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا، پہرا دیا کروں گا۔ تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ شریعت نے کتے کو ناپسندیدہ جانور قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ فرمایا ہے کہ کوئی شخص بلا ضرورت شوقیہ طور پہ کتا نہ پالے، ایسا کرنے والے کی ہر دن 2 قیرات نیکیاں کم ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 بری مثالیں بیان فرمائی ہے، ایک گدھے کی اور دوسرے کتے کی۔ گدھے کی مثال تو یہودیوں کی بے عملی سے متعلق ہے کہ ان کی حالت یہ ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے پہ کتابیں لدی ہوئی ہے، جس طرح ایک گدھا خود کتابیں اٹھانے کے باوجود ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح یہودی اہل کتاب ہونے کے باوجود اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح کتے کی مثال حرص، لالچ اور شہوت پرستی کو ظاہر کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا نیک آدمی تھا، لیکن حرص اور شہوت پرستی کا اسیر ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ ایسے شخص کی مثال کتے کی طرح ہے کہ حرص کی وجہ سے ہر چیز کو سونگھتا رہتا ہے اور شہوت کی وجہ سے ہر وقت ہامتا رہتا ہے۔ سَأَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ ایسے لوگوں کی بدترین مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی ایک اور مثال بھی بیان فرمائی ہے کہ جو شخص کسی کو کوئی چیز تحفے کے طور پہ دے دیتا ہے اور پھر اسے واپس لیتا ہے تو اس کی مثال کمثل الکلب یقیء ثم یعود، کتے کی مثال ہے جو قے کر کے خود ہی چاٹ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لنا مثل السوء، ہماری مثال بری نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہمیں کتے کی خصلت کو نہیں اپنانا چاہیے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتا ایک ایسا جانور ہے جس کو شیطان کے ساتھ بڑی مناسبت ہے، اسی لیے فرمایا کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو مٹی سے خوب مانجو اور پھر 3 مرتبہ دھو ڈالو، ورنہ برتن جو ہے پاک نہیں ہوگا، البتہ 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ شاہ سے فرماتے ہیں کہ کتا اگرچہ برا جانور ہے مگر بعض کتے اچھے بھی ہوتے ہیں، اس کی مثال اصحاب کہف کے کتے کی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی معیت میں رہا، جو حیرت انگیز واقعات ان کے ساتھ پیش آئے وہ اس کتے کے ساتھ بھی پیش آئے، اس کو بھی اللہ نے اصحاب کہف کی طرح لمبی زندگی عطا فرمائی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں مثال کے طور پہ بیان کیا ہے پسر نوح بابدا بنشست، خاندان نبوتش گم شد، کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں بیٹھا، برے افراد کی صحبت میں بیٹھا تو اپنی خاندان کی بدنامی کا باعث بنا، تاکہ اصحاب کہف روز چند پہ نکاح گرفت مردم شد، جبکہ اصحاب کہف کا کتا نیک آدمیوں کے ساتھ کچھ دن رہا تو آدمیوں جیسی خصلت کا مالک بن گیا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شیخ عبد الرحیم اولیاء اللہ میں سے تھے۔ راستہ چلتے ہوئے کسی تالاب یا جوہڑ وغیرہ کے کنارے سے گزرنے لگے تو سامنے سے کتا آ گیا، آپ نے اس کتے کو قدر حقارت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو فوراً قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے کہا اللہ کے بندے تم مجھے حقیر سمجھتے ہو، میں بھی تو تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں۔ شاہ صاحب نے فوراً توبہ کی۔
آپ جوہر کے کنارے کھڑے ہو گئے اور پہلے کتے کو گزرنے کا راستہ دیا اور کہا کہ سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے خنزیر آ گیا، آپ نے راستہ چھوڑ دیا اور کہا کہ سلامتی سے گزر جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ حد ایسے برے جانور کے ساتھ آپ کا یہ حسن اخلاق۔ فرمایا بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں معتوب جانور ہے، مگر میں اپنا اخلاق کیوں چھوڑوں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، لو سخرت بالکلب لخشیت ان اکون کلبا، اگر میں کتے کے ساتھ تمسخر کروں تو مجھے ڈر ہے کہ خدا مجھے کتا ہی نہ بنا دے۔ تو بہرحال یہ کتا بھی اصحاب کہف کے ساتھ ہو گیا، انہوں نے پہاڑ کی غار میں پناہ حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس غار کا حال بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا اور اس کتے کا بھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو جو کرامت اور بزرگی بخشی اور ان کی حفاظت کا جو غیر معمولی انتظام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ غار میں پہنچ کے انہوں نے آپس میں طے کیا کہ انہی میں سے ایک آدمی وقتاً فوقتاً بیس بدل کے غار سے باہر جائے، کھانے پینے کا سامان لائے اور ملکی آلات سے بھی آگاہی حاصل کرتا رہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک زیادہ ہوشیار آدمی فقیروں کے لباس میں باہر نکلا، شہر میں جا کے خورد و نوش کا کچھ سامان خریدا، ادھر ادھر کی کچھ باتیں سنی اور پھر غار میں واپس آ گیا۔ ایسا کتنی مرتبہ ہوا اس کی کچھ تفصیل نہیں ملتی۔ البتہ ایک دن اس آدمی نے بتایا کہ شہر میں ہماری روپوشی کا چرچا ہے، ہماری وسیع پیمانے پہ تلاش شروع ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمیں ہر صورت میں گرفتار کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی خبر اس کے لیے تشویش کا باعث بنی۔ وہ اسی فکر میں پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ لمبی نیند طاری کر دی، فضربنا علی آذانہم، کہ ہم نے ان کے کانوں پہ تبکی دی اور وہ گہری نیند سو گئے۔ اور ان کی یہ نیند جو ہے سینکڑوں سال تک قائم رہی۔ ان کا کتا بھی غار کے منہ پہ پاؤں پھیلائے بیٹھا رہا اور اس پہ بھی نیند طاری ہو چکی تھی۔ تو بادشاہ کے حکم کے مطابق ان کے لوگوں نے وسیع پیمانے پہ تلاش شروع کر دی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس غار کے دہانے تک بھی پہنچ گئے، انہیں اندر کسی کی موجودگی کا شبہ بھی ہوا تو انہوں نے غار کے منہ پہ دیوار تعمیر کر کے اسے بالکل بند کر دیا، لیکن یہ روایت صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی حفاظت کا انتظام اس طرح کر دیا تھا کہ اس غار تک کوئی پہنچ ہی نہ سکا۔ مثلا اللہ تعالیٰ جس طرح اس طرح کے واقعات پہلے بھی گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام پہ 100 سال تک موت طاری کرنے کے بعد اٹھایا اور اس عرصے وہاں پہ کسی کا گزر ہی نہیں ہونے دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہجرت پہ روانہ ہوتے وقت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک غار ثور میں ٹھہرے رہے۔ کفار نے آپ کی تلاش میں کونا کونا چھان مارا، حتیٰ کہ غار کے منہ تک بھی پہنچ گئے اور غار کے اندر سے ان کے پاؤں بھی نظر آ رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا کہ کسی نے غار کے اندر جھانک کے دیکھنے کی کوشش نہ کی۔ مکڑی کا جالا اور کبوتری کے انڈے غار کے منہ پہ دیکھ کے کفار کہنے لگے کہ یہ جالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی پیدائش سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے، تو اس کے اندر کون جا سکتا ہے؟ اس وقت صدیق اکبر کو کچھ پریشانی بھی لاحق ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی حفاظت کا انتظام بھی فرما دیا اور اس غار تک کوئی بھی نہ پہنچ سکا۔ تو آخر کار بادشاہ کے حکم سے ان کے نام اور کوائف ایک تختی پہ لکھ کے سرکاری محافظ خانے میں محفوظ کر دیے گئے۔ تو اس طرح چند نوجوان جو روپوش ہو گئے ہیں، جن کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، ان کو اصحاب رقیم اسی لیے کہا گیا کہ ان کے نام تختی پہ لکھ کے محفوظ کر دیے گئے تھے۔ تو ان نوجوانوں کو بادشاہ کے سامنے حاضری کے بعد جب کچھ مہلت میسر آئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان کفار اور مشرکین سے کنارہ کش ہو چکے ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور ان سے بھی الگ ہو چکے جن کی یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، تم نے اللہ کے علاوہ کسی دوسری ذات کو معبود بنانے سے انکار کر دیا، اب تمہارا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کسی غار کی طرف رجوع کرو، وہاں جا کے چھپ جاؤ، کسی غار کی طرف رجوع کرو، وہاں پہ جا کے چھپ جاؤ۔
اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ ینشر لکم ربکم من رحمتی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا، کیونکہ تمہارے دل نور ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوط کر چکا ہے۔ تمہیں اپنے مالک کی ذات پہ مکمل بھروسہ ہے، وہ تم پہ اپنی رحمت کا سایہ کرے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے سامنے تمہارے معاملے میں تمہارے لیے نرمی، سکون اور آرام کی بات مہیا کرے گا، اس لیے فکر نہ کرو، کسی غار میں چل کے پناہ حاصل کرو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب اس غار کی حالت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اے مخاطب، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تم دیکھو گے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو غار کی دائیں جانب کترا جاتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غار کا رخ مشرق مغرب کی بجائے شمالاً جنوباً تھا، یہی وجہ ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت وہاں دھوپ کی تپش نہیں جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے غار کی کیفیت اس طرح کی بنائی تھی کہ جب سورج طلوع ہوتا تو دائیں طرف سے بقدر ضرورت روشنی تو اندر جاتی تھی، لیکن دھوپ کی گرمی انہیں تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، اور سورج دائیں طرف کترا کے نکل جاتا تھا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب آتا تو بائیں طرف کترا کے نکل جاتا، اور غار کے مکینوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے غار کے اندر اس طرح آڑیں کڑی کر دی تھی کہ اس کی گرمی جو ہے اور تمازت اندر غار میں نہیں جاتی تھی، البتہ روشنی اور ہوا غار میں خوب پہنچ رہی ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ غار میں کشادہ جگہ پہ لیٹے ہوئے تھے، انہیں کوئی گھٹن وغیرہ محسوس نہیں ہوتی تھی، وہ پورے آرام اور سکون کے ساتھ سو رہے تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں وقتاً فوقتاً ظاہر کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، ہدایت اسے نصیب ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کا طالب ہو۔ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جسے اس کی ضد، عناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ ہی کوئی راہ راست پہ لانے والا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست نہیں ہوگا کسی شخص کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی وہ گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ لہذا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق طلب کرنا چاہیے۔ اصحاب کہف نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، اس سے توفیق مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کر دیا۔ یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اصول بھی بیان فرما دیا کہ ہدایت اور گمراہی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، لہذا ہدایت کے لیے اسی کے سامنے دست سے سوال دراز کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ تم ان اصحاب کہف کو بیدار گمان کرو گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سوئے ہوئے ہیں، تم خیال کرو گے کہ وہ تو بیدار ہے۔ اندر جان کے دیکھو تو ان کی آنکھیں کھلی نظر آئیں گی، گویا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک ہی جگہ پہ پڑے پڑے ان کے جسم گل سڑ سکتے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ ہم انہیں پلٹتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف۔ مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں اس حوالے سے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کی کروٹیں بدل دیتا تھا، بعض نے 9 سال کا ذکر کیا، بعض نے سال بھر میں 2 مرتبہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کو کس وقت کس چیز کی ضرورت تھی، ان کی حفاظت کا کیا انتظام ضروری تھا۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت میں جب تک اصحاب کہف کو غار میں رکھنا مطلوب تھا، اس وقت تک کسی شخص کو وہاں پہنچنے یا انہیں چھیڑنے کی توفیق ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت ایسی ہی بنا دی کہ بال اور ناخن بڑھ چکے تھے، اگر کوئی شخص انہیں ایک نظر دیکھ لیتا تو دہشت کے مارے وہاں ٹھہر نہ سکتا۔ تو فرمایا ان کی حالت یہ تھی کہ تم انہیں بیدار سمجھو گے حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے۔ اور ان کے ساتھ کتے کی یہ حالت تھی وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، کہ ان کا کتا اپنے اگلے بازو پھیلائے غار کی چوگٹ پہ تھا۔ وہ اتنا دہشتناک منظر تھا کہ فرمایا اے مخاطب لو اطلعت علیہم
اگر تو ان کو جھانک کے دیکھے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور تیرا سینہ ان کے رعب سے بھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی کیفیت بنا رکھی تھی کہ تم انہیں دیکھنے کی تاب نہ لا سکے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔